ایک جنگ جو کچھ ہی دنوں میں ختم ہونی تھی، آج ایک عالمی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ آج ہم امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کا ایک گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں، ایک ایسا تنازع جس میں تکبر کی قیمت لگتا ہے سب کو چکانی پڑے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا۔ دیکھیں، وعدہ تو تھا ایک شارٹ ٹرم ایکسکرژن کا، یعنی ایک چھوٹی سی مختصر سی مہم، لیکن حقیقت کیا نکلی؟ ایک تباہ کن وار آف اٹریشن، ایک ایسی جنگ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اور یہی وہ فرق ہے، وعدے اور حقیقت کا، جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ اور اب اس جنگ کو دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ 2 ہفتے اور جنگ ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں، بلکہ یہ تو اور شدید ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کسی بھی صورت میں جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حملہ کرنے والوں سے آخر غلطی ہوئی کہاں؟ ان کا اندازہ اتنا غلط کیسے ثابت ہوا؟ اچھا، تو اس سوال کا جواب ہمیں لے جاتا ہے ہمارے پہلے پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے ایران کی وہ مزاحمت جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ پلان تو تھا کہ حکومت کو فوراً بدل دیا جائے گا، لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ ایسا لگتا ہے کہ حملہ آوروں کا ہر ایک قدم انہی پر بھاری پڑ گیا۔ پہلا قدم، انہوں نے اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا۔ نتیجہ، فوراً ہی ایک نیا جانشین سامنے آ گیا۔ دوسرا قدم، بمباری کی گئی۔ جواب میں عوام سڑکوں پر نکل آئیں، اور اس سے حکومت کمزور ہونے کے بجائے سچ پوچھیں تو اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اور یہ نیا لیڈر کون تھا؟ مقتول سربراہ کا اپنا بیٹا مجتبیٰ خامنئی۔ یہ انتخاب اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اور واضح پیغام تھا۔ پیغام یہ تھا کہ یہ مزاحمت صرف جاری ہی نہیں رہے گی، بلکہ اب یہ ایک ذاتی جنگ بن چکی ہے۔ جیسا کہ ایک تجزیہ کار نے صورتحال کو بیان کیا، اور یہ بہت اہم ہے، یہ سوچنا بھی محال ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا والد، والدہ، بیوی، بہن اور بیٹا مار دیے گئے ہوں، وہ ٹرمپ کی ضد کے آگے جھک جائے گا۔ تو اب یہ مزاحمت صرف ملک کی نہیں رہی، یہ ہر ایک شہری کی اپنی جنگ بن گئی ہے۔ لیکن دیکھیں، اس جنگ کی قیمت صرف ایران نہیں چکا رہا، نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے اثرات، اس کی لہریں پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں، اور یہی ہمیں اس تجزیے کے اگلے حصے کی طرف لاتا ہے، اس تنازع کی عالمی قیمت کیا ہے۔ اور یہ قیمت اگر ہم دیکھیں تو 3 بڑے محاذوں پر ادا کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ماحولیات۔ تیل کی جلتی ہوئی تنصیبات لمبے عرصے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک سب کو زہریلا بنا رہی ہیں۔ پھر آتی ہے معیشت۔ تیل کی سپلائی رک گئی ہے، قیمتیں آسمان پر ہیں، اور پوری دنیا پر ایک بڑی کساد بازاری کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ اور آخر میں علاقائی استحکام۔ وہ خلیجی اتحادی جو امریکی اڈوں کی میزبانی کر رہے تھے، آج خود افراتفری اور بحران کا شکار ہیں۔ اچھا، تو اتنی بڑی عالمی تباہی کے پیچھے جواز کیا دیا جا رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کے الفاظ میں، تیل کی یہ بڑھتی ہوئی قیمتیں امریکہ اور دنیا کی حفاظت اور امن کے لیے ایک بہت چھوٹی قیمت ہیں۔ یہ بیان اس پورے فیصلے کے پیچھے جو سوچ ہے اسے بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ لیکن بات صرف معیشت کی نہیں تھی۔ اس جنگ کو جائز ثابت کرنے کے لیے ایک پوری سیاسی اور لفظی گیم کھیلی گئی، کچھ تنظیمیں بنائی گئیں، کچھ خاص قسم کی زبان استعمال کی گئی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جنوری میں ڈاووس سے۔ یہاں ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کے نام سے ایک چارٹر شروع کیا، ٹھیک؟ پھر فروری میں واشنگٹن میں اسی بورڈ کا ایک بڑا سربراہی اجلاس ہوا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف کچھ ہی دن بعد امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ تضاد نہیں، یہ تو منافقت کی انتہا ہے۔ تو اس سارے ٹائم لائن سے تجزیہ کار کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ یہی کہ یہ بورڈ آف پیس امن کے لیے نہیں، بلکہ جنگ کے منصوبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ صرف ایک دکھاوا تھا، جس کے پیچھے اصل مقصد کچھ اور ہی تھا۔ اور اس سیاسی چال کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی ایک خاص استعمال کیا گیا، خاص طور پر مذہبی زبان کا۔ سینیٹر لنڈسے گراہم جیسے لوگوں نے ہولی ہیل جیسے الفاظ استعمال کیے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک غیر قانونی اور غیر مقبول جنگ کو ایک مقدس مشن بنا کر پیش کیا جائے۔ اور جانتے ہیں اس سارے سیاسی کھیل میں سب سے زیادہ کون پس رہا ہے؟ وہ اتحادی ممالک جو اب اس جنگ کے بیچوں بیچ پھنس گئے ہیں۔ ان کے لیے آگے کنواں ہے تو پیچھے کھائی، ایک بہت ہی خطرناک صورتحال۔
اور اس کی سب سے بڑی مثال شاید پاکستان ہے۔ دی نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان نے ٹرمپ کی تعریف کی اور اب وہ انہی کی جنگ میں پھنسنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ یعنی ایک طرف تو امن کی باتیں اور دوسری طرف جنگ میں کھینچے جانے کا ڈر۔ جو کل تک سفارتکاری تھی وہ آج قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ تو اب پاکستان ہو یا دوسرے رکن ممالک، ان سب کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، کیا وہ جانتے بوجھتے اس تنازع کا حصہ بنیں گے؟ اور ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صرف ان کے مستقبل کا نہیں بلکہ پورے خطے کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ آخر میں یہ ساری کہانی ہمیں ایک بہت سادہ لیکن تلخ سچائی کی طرف لاتی ہے۔ تکبر کی جنگ میں فائنل بل سب کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ سوال اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ جب حساب کا وقت آئے گا تو یہ بوجھ کون کون اٹھائے گا۔